والے لاڈلے بزرگ حضرت سیدنا عبد القادر ولی اللہ قبلہ علیہ رحمۃ رضوان کے عرس شریف کے موقع پر ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ ہم کو اپنے پاک پروردگار کے ایک ایک انعام پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے ولی اپنی زندگی کو اللہ کی محبت میں اور اپنے نبی کے عشق میں اور اپنے نبی کے غلامی میں بسر کیا کرتے ہیں، تو اللہ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اور اس کے بعد ان کو دنیا اور آخرت ہر جگہ کی نوازشات سے مالا مال فرماتا ہے۔ میں چند باتیں جو شریعت مطہرہ کے موافق ہیں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوبوں کی تعریف کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک اپنے دوستوں کی خود تعریف قرآن کریم میں فرما رہا ہے، تو اس شان سے کہ اپنے دوستوں کے ذکر سے پہلے اللہ نے کلمہ الا ارشاد فرمایا۔ الا کا مطلب ہے خبردار ہو جاؤ۔ یہ الا کا لفظ سننے والوں کو ان کی پوری توجہ کو ایک طرف کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے دوستوں کی عظمت و شان بیان کر رہا ہے، اپنے بندوں کی توجہ کو پہلے ایک طرف کرنے کے لیے کہتا ہے الا سنو، یا خبردار، کوئی ایک مطلب نکلتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے انا، بے شک، یعنی میں جو اللہ کے دوستوں کی شان بتا رہا ہوں اس میں شک بھی نہیں کرتا، اس لیے کہتا بے شک۔ اس کے بعد فرمایا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں کو نہ کسی قسم کا خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اللہ نے اپنے دوستوں کی ایسی شان بیان کیا جو سارے اللہ کے بندوں میں سب سے امتیازی شان ہے، سب سے اعلیٰ مقام بتایا اللہ نے اپنے بندوں میں اپنے دوستوں کا۔ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ یہ رنجیدہ ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو خوف لگا ہوا ہے، ہر آدمی کو یہ ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے کیا ہوگا، جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا تو میرا کیا حال ہوگا۔ ہر آدمی ڈر رہا ہے، کیونکہ قبر کے بارے میں آیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا ہے یا جنت کے کیاریوں میں کی ایک کیاری ہے۔ یہ اللہ کے محبوب نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ خبر کے بارے میں کہا کہ دوزخ کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا ہے خبر، یا پھر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ جس کو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، ان کے لیے خبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے، اور جن سے ناراض ہو جاتا ہے تو دوزخ کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا بنا دیتا ہے۔ یعنی جیسے وہاں پر سزائیں مقرر ہے، وہاں کی سزاؤں کا کچھ حصہ خبر میں مقرر کر دیتا ہے، اور جس سے محبت
کرتا ہے, چاہتا ہے تو جنت میں جیسے اللہ نے اپنے محبوبوں کے لیے, اپنے چہیتوں کے لیے باغات تیار کر کے رکھا ہے, خبر کے اندر اس کا کچھ حصہ ظاہر فرما دیتا ہے. یعنی وہاں کی طرح راحت کچھ یہاں پر عطا ہوتی ہے, وہاں کی طرح مصیبت جس سے ناراض ہو جاتا ہے, یہاں پر اس جیسی کچھ مصیبت یہاں دی جاتی ہے. وہاں پر اللہ جس سے ناراض ہو جاتا ہے. دوزخ کیا ہے؟ آگ کے شعلے بھرے ہوئے, وہاں سانپ بچھو وہاں پر تیار کر کے رکھے گئے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو یہاں دوزخ کے گڑھے کا مطلب یہ ہے, یہاں بھی آگ پیدا کی جاتی ہے اللہ کے حکم سے, قبر میں سانپ بچھو یہاں پر بھی پیدا کیے جاتے ہیں. اور جنت کی کیاری کا مطلب یہ ہے, اللہ نے جنت کے اندر مختلف قسم کے باغات, جس میں قسم قسم کے درخت ہیں, اس میں قسم قسم کے پھل ہیں, قسم قسم کی نہریں ہیں. قرآن کریم میں ہے کہ جنت کے اندر دودھ کی نہر ہے, شہد کی نہر ہے, پاکیزہ پانی کی نہر ہے, اور پاک شراب کی نہر بھی ہے جنت کے اندر. تو وہاں نعمتیں قسم قسم کی اللہ رکھا ہے ان بندوں کے لیے جس سے اللہ راضی ہو جائے, خوش ہو جائے. تو قبر دوزخ کے باغ کا ایک حصہ ہے. اس کا مطلب وہاں کی طرح کچھ نعمتیں یہاں دی جاتی ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے, اللہ کے فرشتے قبر کے اندر سوالات کرتے ہیں, مر ربو کا, تیرا رب کون ہے, ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, ماں تقول فی شان ھذا الرجل, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ان کی ذات بابرکات کو خبروں میں دکھایا جاتا ہے. ان کی طرف اشارہ کر کے فرشتے پوچھتے ہیں اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو اگر خبر میں مردہ صحیح جواب دے دیتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کا فرشتوں کو حکم ہوتا ہے, صدقہ عبدی, میرے بندے نے سچ کہا. اس کے بعد اللہ کے حکم سے زمین کو جہاں تک مردے کی انتقال کر جانے والے کی نظر جاتی ہے وہاں تک خبر کو کھول دیا جاتا ہے, دور تک کشادہ کر دیا جاتا ہے. پھر اس میں خبر میں سورج کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے, مگر اس روشنی میں سورج کی روشنی کی طرح حرارت و گرمی نہیں ہوتی, چاند کی چاندنی کی طرح ٹھنڈک ہوا کرتی ہے. اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, وہ جس چیز کو جو حکم دیتا ہے وہ وہی ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دہکتے آگ کے شعلوں میں لوگوں نے ڈالا. اللہ نے حکم دیا, جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے, قلنا یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم, ہم نے آگ سے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا, ایسی ٹھنڈی کہ میرا خلیل اس آگ میں سلامت رہے. تو اللہ کے حکم سے وہ آگ باغ بن گئی, اور آپ اس میں سے ٹہلتے ہوئے ایک علاقے سے نکلے دوسرے علاقے کی طرف چلے گئے. اللہ کے حکم سے آگ کے شعلے باغ بنائے جا سکتے ہیں. سورج کی طرح روشنی میں ٹھنڈک کیوں نہیں پیدا کی جا سکتی؟ کیونکہ روشنی تیز ہوگی تو یہ نہیں سمجھنا جیسے ہمارے پاس تیز روشنی ہوتی ہے تو ساتھ میں گرمی بھی ہوتی ہے, وہاں بھی وہ ہوگی نہیں, کیونکہ اس میں تکلیف ہے. اللہ اپنے بندے پہ جب انعام دیتا ہے تو اس میں تکلیف کی چیز نہیں رکھتا, تکلیف کی چیز نکال کر اس میں راحت پیدا فرما دیتا ہے. تو روشنی عطا کی جاتی ہے تاکہ اللہ کے بندے پر اللہ کی نوازشات ہو, انعام ہو کہ میرا دوست
اندھیروں میں نہ رہے، تاریکی میں نہ رہے، روشنی میں رہے، اور اس کی عزت کی خاطر روشنی بھی تیز روشنی رکھی جاتی ہے، پھر اس روشنی میں ٹھنڈک پیدا کی جاتی ہے تاکہ دوست کو سکون رہے۔ اللہ جس کو خوش ہو جاتا ہے تو یوں نوازتا ہے، حدیث شریف میں، اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، ففرشوہ من الجنہ، جنت کا فرش بچھا دو میرے ولی کے خبر، والبسوہ من الجنہ، اور اس جواب دینے والے کو جنت کا لباس پہنا دو، وفتحوا بابا الی الجنہ، اور جنت کی طرف ایک دروازہ بھی کھول دو خبر کے اندر سے، فیاتی فی قبرہ الروح والریحان، تو ایک دروازہ بھی کھولا جاتا ہے جنت کی طرف، تو جنت سے اس خبر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فیاتی فی قبرہ، ان کے خبر میں آتے رہتی ہے الروح والریحان، روح کہتے ہیں راحت کو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی راحت آتی ہے جنت سے، ریحان کہتے ہیں خوشبو کو، اور جنت کی خوشبو بھی آنے لگتی ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبر یا تو جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے تو یوں نوازتا ہے خبر کے اندر، تو یہ خبر کی زندگی نیک بندے کے لیے راحت و چین والی زندگی ہوتی ہے، خبر دنیا کی زندگی سے کروڑ درجے اعلیٰ درجے کی زندگی، بہترین زندگی ہوا کرتی ہے ان کے لیے جن سے اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، ناراض ہو جائے تو دنیا کی زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں اس سے کروڑ درجے زیادہ سخت مصیبت میں رہتا ہے بندہ۔ اس لیے اللہ نے اپنے دوست کے بارے میں فرمایا لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، خبر ان کے لیے دوزخ کا گڑھا نہیں ہے، جنت کا باغ ہے، اس لیے یہ میرے پیارے ہیں، کوئی خوف نہیں ہے۔ تو اللہ وہ شان ان کی بتایا جو اور کسی کو شامل نہیں ہے، راحتیں، انعامات، اکرامات کی جگہ ہوا کرتی ہے اللہ کے دوست کی خبر۔ یہی حال محشر کے میدان کا ہے، اللہ نے قرآن میں کئی جگہ محشر کے میدان کے ڈراؤنی احوال بیان کیا، وہاں کی خوفناک حالتیں بیان فرمایا کہ وہاں پر گرمی کی شدت ہوگی، زمین بدل دی جائے گی، مٹی کے بجائے دوسرے دھات کی زمین کی جائے گی، مٹی گرمی سے اتنا زیادہ گرم نہیں ہوتی جتنا دوسری دھاتیں گرم ہو جاتی ہیں، تو دوسری دھات بنا دی جائے گی، اس سے انتہائی سخت گرم ہو جائے گی زمین، اور سورج آدمیوں کے ایک نیزہ قریب ہو جائے گا، گرمی کی شدت سے آدمی کو پسینہ بہنے لگے گا، تو کسی کو پسینہ بہتے بہتے ٹخنوں تک پسینے میں رہے گا، کوئی گھٹنے تک پسینے میں رہے گا، کوئی کمر تک، کوئی حلق تک۔ حدیث شریف میں ہے بعض کا پسینہ بہتے بہتے اتنا جمع ہو جائے گا اس پسینے میں کشتیاں چھوڑ دو تو کشتیاں چلنے لگ جائیں گی۔ یہ مصیبت محشر کے میدان کی ہے، اور اللہ پاک قرآن میں دوستوں کے بارے میں فرماتا ہے لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، یہ نہیں کہا دنیا کا خوف، یہ نہیں کہا قبر کا خوف، یہ نہیں کہا محشر کے میدان کا خوف، کہا لا خوف، کوئی خوف نہیں، نہ قبر کا، نہ محشر کا، نہ دنیا کا، نہ پل صراط کا، نہ جہنم کا۔ اللہ پاک عظمت بتاتا ہے میرے دوست ہر خوف سے امن و سلامتی میں رکھے گئے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح اللہ دوستوں کی تعریف کر رہا ہے، اور وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ بھی ہے کہ اس کے اوپر سے، اور نہ یہ رنجیدہ ہوں گے۔ رنجیدہ آدمی کب ہوتا ہے؟ جب اپنے غلط کاموں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے تو جب رنج ہوتا ہے، کاش میں اچھے کام کرتا تو یہ مصیبت نہیں آتی، یہ سمجھ کر۔ خبر میں جب مصیبت دیکھتا ہے بندہ
تو رنج کرتا ہے کاش میں دنیا میں اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتا تو یہ مصیبت کیوں آتی. رنج بھی ہوتا ہے, محشر کے میدان میں آفتیں دیکھتا ہے, رنج ہوتا ہے. افسوس کرتا ہے کاش میں دنیا کے زندگی کے قیمتی لمحات کو اللہ کے رضا کے موافق بنا لیتا, اپنے نبی کو خوش اور راضی کرنے والے عمل کر لیتا تو آج یہ مصیبتیں دیکھنے کو نہیں ملتی. بلکہ جیسے اولیاء اللہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, انہیں کوئی رنج نہیں ہوگا. کیوں؟ کوئی لمحہ انہوں نے غفلت میں نہیں گزارا, ان اعمال میں گزارا جس میں اپنے رب کی رضا دیکھا, جس میں اپنے نبی کی خوشی دیکھا. تو اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خوش ہوگا, راضی ہو کر ان پر رحمت کے پھول نچھاور کرتا ہوگا, اور احادیث شریفہ میں ہے ان کو مشک کے ٹیلوں پر بٹھائے گا. مشک کی خوشبو ہے اعلیٰ درجے کی, مٹی کے ٹیلے نہیں ہوں گے, لوہے اور پتھر کے ٹیلے نہیں ہوں گے, مشک کے ٹیلے ہوں گے. اس پر انہیں بٹھائے گا اور ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. حدیث اب کیسے رنج ہوگا ان کو؟ وہ کہیں گے اللہ اپنے کرم سے ہم کو ایسے اعمال کی توفیق دیا جس میں اپنی رضا ہے, جس میں اس کے نبی کی خوشی ہے. الحمدللہ ایسی توفیق دیا, اور اس کے بعد یہ انعامات سے ہم کو نوازا ہے جو ہم خبر میں بھی انعام دیکھے تھے, آج محشر میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو کسی قسم کا رنج نہیں ہوگا. وہی تعریف اللہ اپنے دوستوں کی بیان فرماتا ہے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے دوستوں کو نہ کسی قسم کا خوف ہے اور نہ یہ رنجیدہ ہوں گے. یہ تعریف ہم نہیں کر رہے ہیں, ہمارے علماء نہیں کر رہے ہیں, اولیاء اللہ نہیں کر رہے ہیں. اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے اور اولیاء اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہہ رہا, سنو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کو نہ کسی قسم کا خوف ہے نہ رنجیدہ ہوں گے. یہ تعریف اللہ کی ہوئی ہے. معلوم ہوا قرآن کریم کے ذریعے اپنے محبوب نبی کے قلب پر اللہ نے اپنے نبی کی تعریف کو اتارا تو معلوم ہوا اللہ کو اپنے دوستوں کی تعریف پسندیدہ ہے, اس لیے قرآن کے ذریعے پورے عالم میں اپنے دوستوں کی عظمتیں بتا رہا ہے. اگر اللہ کو اپنے دوستوں کا ذکر ناپسند ہوتا, ان کی خوبیاں بیان کیا جانا ناپسند ہوتا, تو قرآن کے ذریعے کیوں اپنے دوستوں کا ذکر کرتا؟ اللہ کو خود یہ محبوب ہے میرے دوستوں کا خوب چرچا ہو, ان کی تعریفیں میرے بندوں کو معلوم ہو, میرے حبیب کی امت ان کی شان کو سمجھے. سبحان اللہ. آج ہم جو یہ ذکر کریں وہی کر رہے ہیں جو رب چاہتا ہے. رب یہ چاہتا ہے کہ دوستوں کے اعلیٰ مقامات کو بندوں تک بتایا جائے. قرآن کی آیت اسی لیے اتاری گئی ہے تاکہ کائنات والے جانیں. تو اس سے معلوم ہوا اللہ کو اپنے دوستوں کا ذکر محبوب ہے, کیونکہ اس لیے کہ یہ اللہ سے محبت کی ہے, اللہ کی بات یہ سنے ہیں تو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے, اللہ بھی ان کی بات سنتا ہے. ایک دوست دوسرے دوست کی بات نہیں سنے گا کیا؟ ایک دوست دوسرے دوست سے محبت نہیں کرے گا کیا؟ یہ فطرت ہے. ایک دوست دوسرے دوست سے محبت بھی کرتا ہے, اس کی بات اس کی خواہش پوری بھی کرتا ہے. اللہ کے ولی اللہ سے محبت کرتے ہیں, اس لیے اللہ کی بات یہ لوگ سنتے ہیں, اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے, اللہ ان کی بات سنتا ہے. اسی لیے چاہے وہ دنیا کی زندگی میں رہیں, قبر کی زندگی میں رہیں, یہاں ہاتھ اٹھائیں تو بھی اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے, خبر میں رہ کے ہاتھ اٹھائیں تو بھی قبول کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ بات پکی ہے, مرنے کے بعد بھی ولی, دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد بھی. میں کھلے لفظوں میں اس لیے عرض کرتا ہوں, میں شان والے الفاظ میں کروں گا تو ہر ایک کو بات سمجھ میں نہیں آئی. مرنے کے بعد کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہوں, اولیاء اللہ کے لیے ادب کے کلمات ہیں. وصال شریف کے بعد, پردہ فرمانے کے بعد, مگر عام لوگ پردہ فرمانا وصال کرنا کیا بات سمجھتے نہیں. ادب کے لیے وصال کا لفظ بولتے ہیں ان کو.
پردہ کرنا ہے نا، ہماری آنکھوں سے چھپ گئے اس لیے پردہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ مرنے کا لفظ ہر ایک کے لیے استعمال ہوتا، ایک گناہگار کے لیے بھی ہوتا، تو کیوں ایسا لفظ دوست کے لیے استعمال کریں جو اللہ کے نافرمان کے لیے بھی ہوتا ہے؟ ادب کے لیے وصال کہتے ہیں مرنے کو، ادب کے لیے کہتے ہیں، لیکن سمجھنے میں سہولت کے لیے میں کہتا ہوں انتقال کر جانے کے بعد، وصال شریف کے بعد، پردہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے ولی اللہ کی دربار میں دعائیں کرتے ہیں، یہ حق ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے دنیا میں ولی دعا کرتے ہیں، قبر کے اندر رکھ کے بھی دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ یہاں بھی ان کی دعا سنتا ہے، قبر میں بھی سنتا ہے۔ بے شک۔ تو کیسے، تو میں مثال دے کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو یہ سمجھتے مر گیا، زندہ تھا تو سنتا تھا، دیکھتا تھا، بولتا تھا، سمجھتا تھا، اب مر گیا تو مرنے کا ہم یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اب سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، یہ ہمارا خیال ہے۔ اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمارے آنکھوں سے پردے میں ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے، وہاں کے حالات، وہاں کی کیفیات ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، تو ہم اندازے سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہم کبھی وہ عالم میں گئے نہیں، وہاں کے حالات ہم کو معلوم نہیں۔ یہ وہ شخص کہہ سکتا ہے مرنے کے بعد سننا بند ہو جاتا ہے، دیکھ نہیں سکتا آدمی، سمجھ نہیں سکتا، یہ وہ کہہ سکتا ہے جو کبھی مرا بھی ہو، مر کے تجربہ حاصل کیا ہو۔ ہم مرے نہیں، ادھر گئے نہیں وہ زندگی کی طرف، وہاں کا مزہ چکے نہیں، وہاں کے حالات ہم بیچاروں کو کیا معلوم؟ یا تو تجربے سے معلوم ہونا، مرنے کے بعد ہی جاننا آدمی، یا نہیں مرا ہے اب تو وہاں کے حالات جو پردے میں ہے، پردے کے باتیں کس کو بتاتا ہے؟ اللہ، ان سے سن کر جاننا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پردے کی باتیں، چھپی ہوئی باتیں اللہ ہم کو نہیں بتاتا، اپنے مصطفیٰ کو بتاتا ہے، سبحان اللہ۔ اپنے نبی کو بتاتا ہے۔ نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، قبر میں مرنے کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، یہ کس نے کہا؟ ہم نے جا کے دیکھا ہے فرشتے آتے ہوئے؟ نہیں دیکھے، ہم بول ہی نہیں سکتے تھے، یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، یہ غیب کی بات مصطفیٰ نے کہا ہے۔ کیوں؟ یہ غیب اللہ نے ہم کو نہیں بتایا، اپنے نبی کو بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نبی پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان پہ ایمان لائے ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ نبی اللہ کے منتخبہ عظمت والے بندے ہیں، اللہ نے اس لیے ان کو منتخب کیا ہے تاکہ ایسی باتیں جو بندے نہیں جانتے اپنے نبی کے ذریعے بتائے، اور نبی پہ بھروسہ کر کے جو مان لے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہم جانتے نہیں مگر نبی کی صداقت پہ، ان کی سچائی پہ اعتماد کر کے، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے، نبی فرما رہے بات حق ہے، ماننے کا نام ہی ایمان ہے۔ اسی لیے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ پہلے پارے میں اللہ نے ذکر کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، ان متقین کے لیے منزل مقصود کو پہنچا دینے والی ہے، یعنی اللہ کی رضا تک، مصطفیٰ کی خوشی تک، اور اللہ جو چاہتا ہے اس مقصد تک پہنچا دینے والی کتاب ہے ان متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر بے دیکھے اپنے نبی سے سن کر مان لیتے ہیں بات کو، دیکھے نہیں، چھپی ہوئی بات ہے، میرے نبی کو میں نے بتایا، میرے مصطفیٰ نے امت کو بتایا، امت نے دیکھا نہیں، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے، نبی پہ اتنا اعتماد ہے سر جھکا کے مان لیتے ہیں۔ ایسے ماننے والے متقیوں کو قرآن منزل مقصود کو پہنچا دیتا ہے، یہ اللہ پاک کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے دیکھے غیب
غیب پر نبی سے سن کے ایمان لانا، غیب پر بلانا، چھپی ہوئی بات۔ محشر کا میدان بھی ہم سے غیب ہے، خبر بھی غیب ہے۔ خبر میں فرشتے آئیں گے، منکر نکیر آئیں گے، سوالات کریں گے، یہ ہم دیکھے کبھی بھی غیب ہے؟ نبی نے بتایا نا، یہ غیب نبی کو خدا نے بتایا، تو نبی بھی غیب جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اس کو کسی نے بتایا نہیں۔ نبی جانتے ہیں اللہ کے بتانے سے، اس لیے اللہ کا غیب الگ ہے، نبی کا غیب الگ ہے۔ یہ اللہ کا بتایا ہوا اپنا ہے، اس لیے برابری بھی نہیں ہے، شرک بھی نہیں بولتے اس کو، برابری نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، تو برابری ہو گئی کیا؟ اللہ بھی سنتا، ہم بھی سنتے، تو برابری، شرک بولیں گے کیا اس کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ بھی زندہ، ہم بھی زندہ، شرک بولتے کیا جی؟ نہیں بولتے۔ کیوں؟ وہ بھی زندہ، ہم بھی زندہ، وہ بھی سنتے، ہم بھی سنتے، وہ بھی دیکھتا، شرک ہونا نا۔ ارے وہ زندہ ہے تو اپنے کو مردہ بولو، نہیں تو شرک ہو جائے گا، زندہ بولے تو اللہ کی برابری ہو جائے گی، بولے کبھی؟ وہ بھی سنتا، اگر ہم کو بھی سننے والا بولو تو برابری ہو جائے گی، شرک ہو جائے گا، جہنم میں چلے جائیں گے، کبھی سوچے ہم کو دیکھنے والا سننے والا نہیں بولتے؟ اللہ بھی دیکھتا، اللہ بھی سنتا، ہم بولیں گے ہم بھی سنتے دیکھتے تو برابری ہوں گی، یہاں نہیں بولتے۔ اور جب ہم کہتے ہیں نبی غیب جانتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ بھی جانتا، نبی بھی، برابری ہو گئی۔ ارے وہاں برابری ہو رہی تو یہاں نہیں ہو رہی؟ سبحان اللہ سبحان پھر اپنے کو اندھے بہرے بولنے راضی ہوں گے؟ ارے اللہ نے ہم کو کچھ صفت دیا، مصطفیٰ کو سب کچھ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ ہم مانتے ہیں اپنے لیے، تو مصطفیٰ کو جتنے دیا ان کے بھی ہم مانتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ وہ بڑے ہیں، خوب دیا ہے، ہم چھوٹے ہیں، کم صفت، سبحان اللہ۔ مگر دینے کے بعد وہ صفت اور ہوئی، اللہ کی صفت دی ہوئی نہیں ہے، کسی کی اپنی ہے، وہ صفت اور ہے۔ بے شک اللہ کی صفت کو اپنی کہتے ہیں، ہماری اللہ کی دی ہوئی کہتے ہیں، برابری نہیں ہوتی۔ ہم اپنے صفات میں اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور اللہ میں ہم میں اتنا بڑا فرق ہے، اللہ کے صفات کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ ابتدا اس لیے نہیں ہے، اللہ جب سے ہے صفات تب سے ہے، اور اللہ کی کوئی ابتدا ہی نہیں ہے۔ ابتدا کس کی ہوتی معلوم؟ جو نہیں تھا پیدا ہوا تو ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ کب نہیں تھا جو پیدا ہونا پڑے؟ وہ ہے، پیدا نہیں ہوا۔ پیدا وہ ہوتا ہے جو کبھی نہ تھا، ہم نہیں تھے، پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے کے بعد ہمارے صفات ہیں، جب سے پیدا ہمارے صفات کی ابتدا ہے۔ اللہ کی کوئی ابتدا نہیں تو اس کے صفات کی بھی کوئی ابتدا نہیں۔ اس کو ازل کہتے ہیں، جس کی کوئی ابتدا نہیں ازل کہتے ہیں۔ اللہ کے صفات ازلی ہیں، ہمارے صفات حادث ہیں۔ حادث کہتے ہیں نہیں تھے، ابھی ابھی اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ کی صفت غیب ازلی ہے، مصطفیٰ کی عطائی اور بعد والی صفت ہے۔ جب نبی پیدا ہو، سبحان اللہ، اے مصطفیٰ ہم تم کو بتاتے ہیں، تم اپنی امت کو بتاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ خود ہم کو کیوں نہیں بتاتا؟ تو ہم میں صلاحیت ہی نہیں ہے اللہ سے ڈائریکٹ لینے کی۔ اپن کچھ بھی بول لو، ہم کو وسیلے کی ضرورت نہیں، ذریعے کی ضرورت نہیں، مگر ہے ہی نہیں طاقت اللہ سے ڈائریکٹ لینے کی۔ ڈائریکٹ لینے کی طاقت ہوتی تو نبی کو کیوں منتخب کرتا، ہر گھر میں ایک قرآن اتارتا؟ سبحان اللہ۔ نبی کے ذریعے پیغام کیوں دے رہا ہے؟ اللہ کی بات کو قلب پر سنبھالنے کی ہر آدمی میں طاقت ہی نہیں ہے جی، صرف قلب نبی میں طاقت ہے، وہ قوت والا قلب لیتا ہے اور ہم کو پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے نبی کے پاورفل اعلیٰ درجے کی قوت کا بھی پتہ چلتا، ہمارے معمولی ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بے شک ہم نبی کے برابر اپنے کو نہیں بول سکتے کبھی بھی، وہ اللہ سے ڈائریکٹ لینے کی طاقت رکھتے ہیں، ہم نبی کے ذریعے کے بغیر نہیں لے سکتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ فرق رکھا اللہ، یہ فرق نہیں ہوتا تو ان کو انتخابی کیوں کرتا؟ میں کہتا ہوں ان کو اپنا رسول نبی بنا کر میرا پیغام تم پہنچا کیوں بولتا؟ اللہ خود ہم کو پہنچا دیتا، اسے معلوم کسی میں طاقت ہی نہیں ہے، وہ صرف میرے نبیوں کو طاقت میں دیا، بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے تو نبیوں کا انتخاب ہے۔ تو معزز سامعین کرام، سب غیب انہوں نے بتایا۔ تو مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہمارا کوئی ذاتی تجربہ نہیں ہے،
تو وہاں کے عقیدے کو رکھنے کا طریقہ یہ ہے اپنے نبی نے کیا فرمایا سن کر وہ عقیدہ رکھیں. ہماری عقل کیا کہتی ہے اس پر نہ چلیں. عقل ہی کتنی, اس کا کام ہی کتنا. عقل ظاہری چیزوں کو دیکھ سکتی ہے, غیب کو کیا دیکھیں گی. وہ تو نبی آئے ہیں غیب بتانے کے لیے. اب اسی لیے اب نبی کیا فرمائے وہ دیکھنا, ہماری عقل کیا کہہ رہی وہ دیکھنا نہیں. پیارے نبی فرماتے ہیں, میں اکثر بولتے رہتا ہوں بات کو, مگر ادھر بولو ادھر پھر شبہات پیدا ہوتے رہتے. جیسے ادھر کپڑے دھو پھر میل آتا نہیں, پھر دھونا پڑتا, ایسی ادھر شبہ آتے رہتا ہے, ادھر صاف کرتے رہنا, پھر آتا پھر صاف کرنا, آتے رہتا صاف کرتے رہنا. زندگی گزر رہی ویسی اپنی, میل آتے رہتا دھوتے رہتے اپن. ایک بار دھو لیے بس, ارے چلتے رہو مرے تک چلے گا کپڑا رہتا جی. تھوڑا دھو پھر میلا ہوتا, پھر 2 دن کے بعد پھر دھونا, پھر میلا ہوتا پھر دھونا. یہی حال ہے. بولے سو باتاں پھر اس لیے بولنا پڑتا ہے, ادھر بول کے گئے پھر شکوک شبہات کے گرد ادھر سے اڑ کے آ کے لگتے رہتے ہیں, پھر اب کو بول کے صاف کرنا پڑتا. وہ بھی کیسے, یہ محل صابنوں سے پانیوں سے صاف ہوتا ہے, وہ دل پہ جمع ہونے والا شکوک کا محل مصطفیٰ کے ارشادات سے ارشادات نبی رکھتے ہیں. اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, مر جانے کے بعد آدمی اس کے جسم کو غسل دینے والا غسل دیتا ہے تو اس کی روح دیکھتے رہتی ہے. بولے سبحان اللہ. مرنے کے بعد دیکھنا بند نہیں ہوا مردے کا. موت روح کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے, موت صرف جسم سے روح کے الگ ہونے کا نام ہے. روح الگ ہوتی, خالی ختم نہیں ہو جاتی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ابھی روح اور جسم کا کیا تعلق ہے بندے سے. اللہ نے جیسے ہمارے اعضاء پیدا کرے, ہاتھ ناک کان آنکھ پیر یہ سب پیدا کرے, اندر دل پیدا کرا, جگر پیدا کرا, سب پیدا کرا, ایسے ہی اللہ نے روح بھی پیدا کیا ہے. روح بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے. وہ روح اللہ کے حکم سے بدن میں رہتی ہے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا جسم بنایا گیا. جسم بنانے کے بعد اللہ نے روح پہلے ہی تیار کر دی گئی. سب انسانوں میں پہلا جسم آدم علیہ السلام کا, پہلا جسم, جسموں میں سے پہلا جسم حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا گیا. اللہ نے کیا کیا معلوم, فرشتوں کو حکم دیا ہے, ہر ایک کی الگ روح پہلے ہی پیدا کر دیا اللہ. آدم علیہ السلام کا مجسمہ پیدا کر کے ان کو فرشتوں کو حکم دیا روح ڈالو, تو روح ڈالی گئی. روح ڈالتے ہی, روح جاتے ہی آپ نے اپنا پہلے سب سے پہلے سر اوپر اٹھایا تو جنت میں سے سر اٹھا کے دیکھے تو عرش الہی نظر آنے لگا. جنت کے اندر دیکھنے کی طاقت بہت بڑھا دی جاتی ہے, وہاں کی زندگی کی طاقت بہت شان والی. عرش دکھائی دیا اور عرش پہ دیکھا لکھا ہے لا الہ الا اللہ, بازو لکھا ہے محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا. اب اس کے بعد فرشتے لے جا کے جنت کے اندر سیر کرائے تو مواہب اللدنیا ایک حدیث کی کتاب ہے, ایک شافعی مسلک کے بہت بڑے محدث نے لکھا ہے کتاب. اس میں پیارے نبی کی شان والے حدیث کو ایک جگہ جمع کر دیا ہوں. لکھا ہے کہ فرشتوں نے ان کو جنت کے اندر لے جا کے سیر کرائے تو دیکھا جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ مواہب اللدنیا حدیث کی کتاب ہے, بہت بڑے محدث نے لکھا. کوئی لال پیلی کتاب کی بات نہیں کرو, ادھر کے ادھر کے قصے کہانیوں کی بات نہیں, بہت بڑے محدث نے لکھا ہے. اللہ سے ڈرنے والے ولی یہ چھوپ دیکھا جنت کے پتے پتے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا. اسی مواہب اللدنیا میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ ایک درخت کے قریب جانے سے روکا تھا, آپ گئے, شیطان وسوسے ڈالا, اب گئے تو دانا کھا لیا جس سے روکا تھا اللہ. تو اللہ بھی کیا کرا, فرشتوں کو حکم دیا لے جاؤ ان کو چھوڑ دو زمین پہ. بولے تو زمین پہ چھوڑ دیے گئے. تو جبرائیل علیہ السلام آ کے آہستہ سنبھال لیا, ان کو گرنے نہیں دیا زمین پر.
ایک طرف حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف آدم علیہ السلام، دونوں کو بھی چھوڑ دیا گیا. یہاں گئے تو اللہ نے روکا تھا نا درخت سے، روک کے اس کو چیز کھا لیے، بھول کے کھائے تھے، وہ یاد نہیں تھا. شیطان وسوسہ ڈالا تھا جو بھی کھائے گا جنت میں ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں ہمیشہ رکھنا نہیں چاہتا، دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے، بلکہ دل میں ڈال دیا. تم کو ہمیشہ رکھنا نہیں چاہ رہا اس لیے مت کھاؤ، بولا یہ کھائے تو ہمیشہ رہتے، بلکہ دل میں ڈالا خیال. انہوں بولے بھائی جنت سے جانا پڑے تو جانا پڑے، مگر اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کھائیں گے نہیں. بولے ایک زمانے تک رکے رہے، مگر وہ اتنا زمانہ گزر گیا، اللہ حکم دیا تھا مت جاؤ، بولے سو بھول گئے ہوگا. بھول کے یہ خیال میں رہ گا وسوسہ، جو بھی کھائیں گا ہمیشہ رہیں گے، بولے سو یاد رہا. اللہ مت جاؤ، بولے سو بھولو گے. اللہ قرآن میں بول رہا فنسیا ولم نجد لہو عزما، آدم سے بھول ہو گئی اور ہم نے آدم کے لیے نافرمانی کا کوئی ہم نے ارادہ نہیں پایا، یعنی آدم جانتے بوجھتے نافرمانی نہیں کیے، بھول کر کھا لی. یہ مطلب اللہ بھول کے کھائے، مگر اس کے باوجود بھول ہو گئی. مگر اللہ کا ڈر اتنا تھا، نبی تھے وہ. اللہ جب نبی بناتا ہے تو ڈر عشق محبت بہت دے دیتا ہوں. جتنا مقام اعلیٰ ہوتا ہے ڈر اللہ کا اتنا اعلیٰ ہوتا ہے. اتنا ڈر گئے اللہ سے، بھول کے کھائے مگر پھر بھی ڈر ہے. روتے رہے. حدیثوں میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی آیا ہے، 300 سال تک روتے رہا. اور وہ بھی کیسا سر نیچے رکھتے تھے حیا اور شرم سے. اللہ کی روکی ہوئی چیز میں کیسا کھا لیا، حیا اور شرم سے سر زمین سے اوپر نہیں اٹھاتے تھے. 300 سال روتے رہے. اے اللہ معاف کر دے. قرآن میں آیت ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اللہ سے دعا کر وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو ہم کو معاف نہیں کیا، ہم پہ رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. بھول کے ایک دانہ کھائے 300 سال تک روتے رہے. ہم دن میں کتنے قصور کرتے اور کتنا روتے ہیں، ابا جان کے طریقے پر کتنا عمل کرتے ہیں. اب ان کی اولاد کو سمجھنا چاہیے. ہم بولنے والا خود اپنے کو بھی بولا، عام بات. ہمارے جد امجد نے ہم کو خطاؤں پر کیسے پھول پر یہ حال ہے تو ہماری خطائیں ہوتے رہتی تو ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے. 300 سال تک روتے رہے. اللہ تعالیٰ بھی کوئی بشارت نہیں دے رہا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو بعض رونا بہت پسند آتا ہے، کیونکہ وہ رونا رب کے خوف سے ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے فرشتوں ٹھہرو، رہنے دو، میرا بندہ میری خوف میں رو رہا ہے، رونے دو، اس کا رونا مجھے بہت پسند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ میرے خوف کا رونا ہے، میری خاطر رونا، میری عظمت و جلال کے لیے رونا ہے، اس کا رونا مجھے بہت پسند ہے، رونے دو. اللہ تعالیٰ روک کے رکھا، بشارت نہیں دے رہا. لیکن 300 سال گزرنے کے بعد آپ نے کہا اے اللہ تیرے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میرے قصور کو معاف کر. سبحان اللہ. تو مواہب اللدنیہ شریف میں جس کا حوالہ دے رہا ہوں اس میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا آدم علیہ السلام سے، اے آدم میرے حبیب کا نام تمہیں کیسے معلوم؟ اللہ کو سب معلوم رکھ کے پوچھا اللہ نے. کیوں؟ تاکہ بندوں کو بھی معلوم ہو جائے اللہ کے کہ پیارے نبی کا نام کیسے شان والا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بندوں کو بتانے پوچھنا ہے جی. وہ جب میرے حبیب کا نام کیسے معلوم جن کا وسیلہ لے رہے ہو، اور تمہیں یہ کیسا معلوم میرا محبوب ہے وہ؟ میرے محبوب کا نام لیے تو میں بخش دوں گا، تم کو کیسے معلوم؟ تو سیدنا آدم علیہ السلام عرض کرتے پروردگار جب میرے جسم میں تو نے روح ڈالا تو میں سر اٹھا کے دیکھا تو عرش الہی پر میں جہاں لا الہ الا اللہ دیکھا، بازو محمد رسول اللہ دیکھا، تیرے نام کے بعد محمد رسول اللہ دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ رسول تیرے پاس تمام کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں. جب
ابھی تو تو نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام ملا لیا ہے، اس لیے ان کے نام کا میں وسیلہ لے رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے پھر جواب میں فرمایا، اے آدم یہ میرے وہ عظمت والے محبوب نبی ہیں، تم جب وسیلہ لے ہی لیے تھے اپنے لیے تو کائنات نہ پیدا کرتا پیارے آدم، نہ تم کو پیدا کرتا، نہ تمہاری اولاد کو، نہ کسی نبی اور رسول کو، نہ چاند و سورج کو، نہ زمین و آسمان کو، نہ سمندروں کو، نہ دریاؤں کو، نہ درختوں کو، نہ پھولوں کو، نہ کسی مہک کو، کسی چیز کو بھی میں پیدا نہیں کرتا، میرے حبیب کو پیدا کرنا منظور تھا، اسی لیے میں نے ان کے صدقے میں کائنات کو بھی پیدا کر دیا ہے۔ یہ بات حدیثوں میں آئی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب اللہ نے کہا جاؤ معاف کر دیا، اللہ نے اعلان کر دیا معافی کا۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یہ جو معافی چاہ رہے تھے، اس کا مقصد، اس کا منشا صرف اپنے رب کو راضی کرنا تھا، اپنے رب کو خوش کرنا تھا کہ میرا رب اس دانا کھانے کی وجہ سے ناراض ہو گیا ہے اور راضی کر لیں۔ ورنہ معزز سامعین کرام، چلتے چلتے میں بات آئی تو ایک عرض کر دیتا ہوں کہ یہ زمین پہ آدم علیہ السلام کا بھیجا جانا دانا کھانے کی وجہ سے سزا کے طور پر نہیں تھا، بلکہ ایک حکمت کی وجہ سے تھا۔ اس کو تو اللہ نے ایک ذریعے کے طور پر بتایا کہ تم کھا لیے اس لیے جانا ہے، ورنہ اصل میں کیا تھا؟ اصل یہ تھی زمین میں آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانا مقصود تھا، کیونکہ اللہ پہلے فرشتوں میں بول دیا تھا۔ کب؟ جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہو رہا تھا، جب ہی فرما دیا، کیا فرمایا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں سنو، میں زمین میں آدم کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتے بولے تھے تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ تو ایسوں کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کے فتنہ کرے، خون خرابہ کرے، فساد مچائے، ایسوں کو تو خلیفہ بنائے گا، اور ہم تو تیری پاکی بیان، تیری تعریف کرتے ہوئے تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتے کہنے لگے ہماری شان فتنہ فساد نہیں ہے، خون خرابہ نہیں ہے، صرف تیری عظمت و پاکی بیان کرنا ہماری شان ہے۔ ہم اتنے پیارے لوگ، ہم کو چھوڑ کر ایسوں کو کیوں بنا رہا ہے جو زمین میں فتنہ فساد مچائیں گے، خون خرابی کریں گے؟ لوہے محفوظ میں پڑھ لے ہوں گے انسان یہاں لڑائی جھگڑا بھی کرے گا، اس لیے بولے۔ تو اللہ جواب میں بولا انی عالم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو راز میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تمہاری نظر فسادیوں کو دیکھ کر ہے، میری نظر میرے مقربین کو دیکھ کر ہے خلاف۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے پیاروں کی شان دیکھ کر بنا رہا ہوں، تم فسادیوں کو دیکھ رہے ہو، میں عظمت والوں کو دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال معزز صاحب کرام، وجہ بتا میں یہ سب واقعہ کیوں لایا معلوم؟ روح ڈالے تو آدم علیہ السلام سر اٹھا کے دیکھے، روح ڈالنے کے بعد سر اٹھائے تو معلوم ہوا روح ڈالنے سے پہلے سر اٹھانے کا ذکر نہیں ہے۔ میں یہ بتانے کے لیے جسم الگ چیز ہے، روح الگ چیز ہے، یہ بتانے سو قصہ بول رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ لمبا قصہ اس لیے بول دیا، بات چل گئی تو بولا روح ڈالی گئی بدن میں تو معلوم ہوا ایک بدن ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے۔ جسم سے موت کے وقت روح کو نکالا جاتا، جو ڈالی گئی وہی نکالی جاتی ہے، ڈالی گئی وہی نکالی جاتی ہے۔ اب ڈالنے نکالنے میں کیا فرق ہوتا ہے معلوم؟ جب بدن میں روح ڈالی جاتی ہے، یہ کان روح ڈالی جانے کے بعد وہ روح ان کانوں سے کسی کی بات کو سنتی ہے، یہ آنکھ روح ڈالے جانے کے بعد یہ روح ان آنکھوں سے سنا کرتی ہے، اور وہ روح اس زبان کے ذریعے بولا کرتی ہے، وہ روح ہاتھوں کے ذریعے پکڑا کرتی ہے، وہ روح پیروں کے ذریعے چلا کرتی ہے نا؟ اب جب روح کو الگ کر دیتے ہیں تو یہ آنکھ سے نہیں دیکھتی، اللہ تعالیٰ بے آنکھ کے اس کو دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کان سے نہیں سنتی، بے کان کے وہ سنا کرتی ہے۔ وہ
ان ہاتھوں سے نہیں پکڑتی بلکہ بے ہاتھوں کے اللہ پکڑنے کی طاقت دیتا ہے. وہ ان پیروں سے نہیں چلتی بلکہ بے پیروں کے پرواز کرنے کی اس کو طاقت دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اب انتقال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جسم سے روح الگ ہوتی ہے، روح ختم نہیں ہوتی. تو جو الگ ہوئی ہے مرنے کے بعد وہ روح سنتی ہے، وہ روح دیکھتی ہے، وہ روح سمجھتی ہے، وہ روح پکڑتی ہے، وہ روح چلتی ہے، وہ روح اللہ کی دربار میں معروضے کرتی ہے. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا لوگ یہ سمجھتے ہیں مرنے کے بعد یہاں پر مٹی کے ڈھیر کے سوا کیا ہے، یہاں سننے والا کون ہے، دیکھنے والا کون ہے، کس کو جا کے سنائے. تو معزز سامعین کرام حدیثوں میں آیا ہے کہ روح دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، پکڑتی بھی ہے. اسی لیے میں عرض کر رہا تھا جب غسل دینے والا غسل دیتا ہے روح غسل دینے والے کو دیکھتی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہمارے نبی فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جب نماز جنازہ پڑھا کر اپنے کاندھوں پہ رکھ کے قبرستان لے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روح بولتی ہے. وہاں تو غسل دیتے وقت دیکھنے کا ذکر تھا، لے جاتے وقت روح کے بولنے کا ذکر فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں روح بولتی ہے. کیا بولتی ہے؟ نیک ہے تو کہتی ہے افسوس ہے، دیر کیوں کر رہے ہو، میرے رب کی رحمت کی طرف مجھے جلدی لے کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نافرمان ہے تو کہتی ہے افسوس کدھر لے جا رہے ہو، مجھے کدھر لے جا رہے ہو. ڈرتے ڈرتے کہتی ہے کدھر لے جا رہے ہو. یہ بولنے کا ذکر بھی ہے. اور پھر جب قبر میں رکھ دیتے ہیں عذاب ہوتا ہے، چیخیں مار مار کے روتی بھی ہے. سبحان اللہ. پیارے نبی فرماتے ہیں اگر مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا بند کر دو گے، ڈر کے ہمارے قبر میں دفن کرنا ہی بند کر دو گے اپنے خاندان والوں کو، یہ ڈر مجھے نہیں ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا تو اللہ مردوں کی چیخوں کو تم کو سنا دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مردے جب چیخیں مار مار کے روتے ہیں اللہ کے عذاب کی وجہ سے تو قریب کی ساری مخلوق سنتی ہے سوائے انسان اور جن کے. اگر ان کی چیخوں کو انسان اور جن سن لیں گے ہیبت و خوف سے بے ہوش گر جائیں گے. یہ پیارے نبی کا ارشاد ہے. سبحان اللہ. تو میں کیوں سنا رہا ہوں؟ روح دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، احساس بھی کرتی ہے. عذاب ہوتا ہے تو درد بھی پاتی ہے، چیخیں بھی مارتی ہے. اسی طرح نیک ہے تو راحتوں میں خوشیاں بھی مناتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. یہ ذکر بھی موجود ہے. میں مختصر طور پہ ایسے عرض کرا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، ارے وہ روح موجود ہے. اب میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لیتا، اب آخری بات کہہ کے تاکہ خبر کی زندگی کو ہم کیا سمجھیں ہے کیا، پیارے نبی نے کیا بتایا، ہماری دماغ کیا بتاتا ہے، وہ دونوں میں فرق بتا رہا. دماغ کہتا کچھ بھی سنائی دینے والا، دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا. اجی حدیث شریف میں آیا ہے دوزخی کو خبر میں صبح و شام اس کا دوزخ کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جنتی کو صبح شام وہ جنت میں کہاں جائے گا خبر میں سے ہی بتاتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے. یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اگر وہاں دیکھتا ہے نا کچھ سمجھ میں آتا ہے تو پھر حدیث کا کیا مطلب، صبح و شام ہر شخص اپنا اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا. بے شک. سبحان اللہ. کچھ ہے نہیں تو دیکھتا کیسے. معزز سامعین کرام اب میں آپ کے سامنے روح اور جسم کے تعلق کا فرق ایک تفسیر کی روشنی میں بتا کے اب اپنی بات سمجھ لیتا ہوں. ہم سو جاتے نا، روح کو سمجھنے کے لیے اور ایک بات کرو. ہم سو جاتے ہیں، سوتے کیا ہوتا، آدمی دن بھر اچھے کاموں میں رہتا تو اچھا خواب دکھائی دیتا ہے اس کو. خواب ہر وقت نہیں پڑتا، پڑھا بھی تو اچھے کام کرتے رہا تو اچھا خواب پڑتا، برے کام کرتا رہا تو برے خواب پڑتا. جیسے خیالات دن بھر میں رہتے ہیں خواب میں بھی روح کو وہی دکھائی دیتا ہے. نیک بندے اولیاء اللہ ہے، وہ کبھی مکہ چلے جاتے، کبھی مدینہ چلے جاتے، کبھی اللہ کا جلوہ خواب میں دیکھ لیتے. حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ، حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت میں لکھا ہے یہ حضرات نے اللہ کو 100 مرتبہ خواب میں دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پاکیزہ دل تھا تو اللہ بھی نظر آتا ہے. سبحان اللہ. پیارے رسول بھی دیدار سے، ان کے دیدار سے بھی شرف ملتا ہے. یہ کیا ہے، زندگی میں دن بھر میں آدمی کیسا قلب رکھ کے رہتا ہے ویسا قلب پہ اثر ظاہر ہوتا ہے. نیند میں تو اچھے خیالات ہیں تو اچھے خواب پڑتے ہیں، گندے خیالات ہیں تو گندے خواب دیکھتا ہے. یہ بات پکی ہے.
اب میں آپ کو بتاتا ہوں، تفسیروں میں لکھا ہے اپن سو جاتے نا اپنا ہوش حواس سب ختم ہو جاتا. کوئی ہم بازو بات کر لیتے بیٹھے گہری نیند میں تو سنائی بھی نہیں دیتا، سنائی بھی نہیں دیتا. آنکھ تو بند ہے، دیکھیں گا کیسا بندہ، احساس بھی نہیں رہتا. آدمی کو چمٹی کاٹی گہری نیند میں تو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. آدمی کو ہوشیار ہے تو بس خود چھوے کیا کرتے ہیں، انگوٹے بھی کتر دیتے، بعد میں ان کے پتہ ہی نہیں چلتا گہری بیٹھے. ایسا بھی ہوتا کٹ پٹ سو جاتے نا اپن، پتہ نہیں چلتا. وجہ کیا ہے اس کی، یہ احساس کیوں ختم ہو گیا، اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں. تفسیر میں جو لکھی ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہوتے ہیں، پیارے نبی کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں. آپ فرماتے ہیں آدمی سو جاتا ہے، آدمی سو جاتا ہے تو اس کے دو نفس ہیں، دو نفس. ایک زندگی کا نفس ہوتا ہے، ایک شعور کا نفس ہوتا ہے. آدمی سوتا ہے تو شعور کا نفس آدمی کے بدن سے نکل جاتا ہے. شعور احساس نفس نکل جاتا ہے. شعور بولے تو آدمی جس کی وجہ سے دیکھتا سنتا سمجھتا ہے، وہ نفس نکل جاتا ہے. اس لیے آدمی کو سنائی دیتا نہ دکھائی دیتا نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے. شعور احساس کا نفس چلے جاتا ہے. رہ جاتا کیا، زندگی کا نفس رہ جاتا ہے بدن میں، زندگی کا نفس رہ جاتا ہے. شعور کا نفس چلے جاتا ہے آدمی کو، اسی لیے کچھ سنائی دیتا نہ دکھائی دیتا ہے. اور زندگی کا نفس رہ جاتا ہے اس لیے آدمی سانس بھی لیتا ہے نیند میں، رگیں بھی چلتی ہیں، دل بھی دھڑکتا ہے. کیوں؟ زندگی کا نفس سلامت. یہ کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے. اس سے معلوم ہوا انسان کے جسم کے ساتھ بھی اس کے دو نفس ہیں، ایک زندگی والا نفس، ایک شعور والا نفس. شعور والا نفس ایک ہے، زندگی والا نفس ایک ہے. سو جاتے ہیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مطابق شعور کا نفس چلے جاتا ہے، زندگی کا نفس رہ جاتا ہے. اب حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ، یہ بھی حبیب پاک کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، آپ کے چچیرے بھائی. حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بھی تفسیر میں لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں نہیں، ایک ہی روح ہوتی ہے بدن میں. اب اس کا راز کیا ہے اللہ کو. تفسیروں میں جو دو بزرگوں کی باتیں ہیں میں بیان کر دے رہا ہوں. روح رہتی ہے ایک، جب آدمی سو جاتا ہے تو روح بدن سے الگ ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے. اور روح کی نورانی کرنیں ہوتی ہے، روح الگ ہوتی ہے، روح کی کرنیں بدن میں رہتی ہے. کیوں سمجھو، سورج آج چوتھے آسمان پر، تفسیر میں لکھا ہے چوتھے آسمان، وہ نکلتا ہے تو کرنیں ہم تک آتی ہے، ہمارے گھروں میں گھس جاتی ہے. سورج وہاں ہے، کرنیں یہاں ہے، اس لیے وہاں ہوتے ہوئے بھی یہاں اجالا نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو روح الگ ہو جاتی ہے نیند کے بعد، اور اس کی روح کی کرنیں بدن میں رہتی ہے. روح الگ ہو جانے کی وجہ سے آدمی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، دنیا شعور ختم ہو جاتا ہے. دکھائی سنائی نہیں دیتا ہے کیا ہو رہا بازو، بدن کے بازو کیا ہو رہا نہیں دکھائی دیتا، لیکن اس کی کرنیں بدن میں رہتی ہے. ان کرنوں کی وجہ سے سانس چلتے رہتی ہے، رگ حرکت میں رہتے ہیں، ناڑیاں چلتے رہتی ہے، دل دھڑکتے رہتا ہے. کیوں؟ وہ روح کی کرنوں کی وجہ سے ہے نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، سنو. آدمی جو خواب دیکھ رہا ہے، خواب میں روح تو الگ ہو گئی ہے، اب یہاں دکھائی نہیں دے رہا بدن کو. پھر یہ خواب میں دیکھنے والی چیز کون ہے؟ روح تو الگ ہو گئی، دیکھ کون رہی ہے؟ بدن سے جب روح الگ ہو گئی ہے، بدن نہیں دیکھ رہا ہے، خواب میں روح دیکھا کرتی ہے. تو جیسے نیند میں روح الگ ہونے کے بعد خواب کے ذریعے دیکھنے والی روح ہوتی ہے، موت کے وقت بھی جسم سے روح الگ ہونے کے بعد سارے برزخ کے حالات کو
मुशाहदा करने वाली रूह हुआ करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ के बात को? वरना ख्वाब कैसे? ख्वाब में देखते ही देखते हम कभी अमेरिका चले जाते हैं, कभी रूस, ख्वाब के अंदर जी कैसे कैसे चीजें देख लेते हैं। ऐसी चीज देखते हैं, सो रहे हैं चटाई पर, उठे तो बदन पे उसके निशान पड़ जाए, मगर ख्वाब में हम देखते हैं, हमारी रूह देखती क्या है, हम आला महल में आए, कभी कभी महलात नजर आते हैं, बागात नजर आ रहे हैं, नहरें हैं वहाँ, हम पार्क, बेहतरीन पार्क नजर आ रहा है, वहाँ टहलते नजर आते हैं, सैर करते नजर आते हैं। आखिर आपके पास रूह निकल गई, देख कौन रहा है? अरे बदन नहीं देख रहा है, वो रूह देख रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना बताओ देखने वाला कौन? और प्यारे नबी कहते हैं नींद मौत की बहन है, नींद मौत की बहन है, क्योंकि उसका कुछ थोड़ा बहुत तरीका इसमें भी बताया जाता है। जैसे रूह मौत के वक्त अलग हो जाती है, ख्वाब नींद में भी रूह अलग हो जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि मुर्तज़ा के फरमान के बेशक, सुभान अल्लाह। अब रूह अलग होके भी देख रही है, बदन से जुदा होके भी देख रही है दुनिया की। अभी वो जिंदगी खत्म नहीं हुई जो अल्लाह ताला बरज़ख की तरफ ले जाने के लिए जिंदगी खत्म करता है। इस जिंदगी में रहते हुए रूह अलग होके देख सकती है, बरज़ख की जिंदगी में अलग होके क्यों नहीं देख सकती? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन क्यों नहीं सकती? ख्वाब में सुनाई भी देता। कई लोग ख्वाब में आते, मैं ख्वाब सुना, मेरे को ख्वाब में एक साहब ये बोल रहे थे, उनको देखा, बाद में बोलते औलिया अल्लाह ये नसीहत करे। अरे नसीहत करें सो भी सुन रही है रूह, और वो आयशा अली को देख भी रही है। बल्कि प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन लो, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। इसलिए कि ख्वाब गलत कब होता है? शैतान धोखा देता है। शैतान किसी भी शक्ल में आके कहता है, किसी वली की शक्ल में, मैं वली हूँ मियाँ, मैं वली हूँ, मेरी बात सुनो, तुमको कल से 5 वक्त की नमाजें माफ कर दिया। अभी नहीं बोलता अरे वली बोल रहा ना, बल्कि नींद में सोच के मेरे को वली बोले माफ है बोल सकता। एक मिसाल दे रहा हूं, शैतान भटका सकता है किसी भी शक्ल में आकर, मगर नबी की शक्ल में आके नहीं भटका सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमको धोखा होता है, फलां वली की शक्ल में, आलिम की शक्ल में, या किसी भी शक्ल में आ सकता है, वो नबी की शक्ल में नहीं आ सकता। इसीलिए धोखा भी नहीं दे सकता। इसलिए प्यारे नबी फरमाते ला यतमस्सलु बी अश-शैतान, शैतान ख्वाब में मेरी मुशाबिहत नहीं इख्तियार कर सकता। ये नहीं कह सकता मैं नबीउल्लाह हूँ, ये ख्याल दिल में नहीं डाल सकता मैं नबीउल्लाह हूँ। मैं ख्वाब में आया तो समझो मन रहानी फकद राल, यकीनन जिसने मुझको ख्वाब में देखा यकीनन मुझी को देखा है। मेरी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये हदीस भी बता रही, रूह अलग हो गई है, कभी प्यारे नबी को दीदार कर रही है, कभी वली का। खैर शैतान कभी धोखा देता है, कभी उसको ताकत नहीं होती, नहीं दे सकता। और ये बात भी बताऊं, शैतान कब धोखा देता और कब धोखा देने की उसको ताकत खत्म हो जाती है। एक तो प्यारे नबी की शक्ल बनाकर नहीं दे सकता, सुने, और 2 टाइम धोखा देने का वक्त कब है न? बाज रूह हैं वो हैं सो जाने के बाद यहाँ से निकलती तो आसमान के ऊपर भी चले जाती है। बाज रूहें ऐसी भी हैं, दुनिया में अच्छे अच्छे काम करे तो रूहानी पावर बहुत होता ना, सोते ही आसमानों के ऊपर भी चले जाती है ऊपर। तो अब तफसीरों में लिखी सो बात बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, और वो बातें अपनी तरफ से बोलने की भी नहीं है। अपनी तरफ से बोले गलत हुई तो सबको सुधारने बोल रहे हैं, अपनी धुलाई होती वहाँ, मरने के बाद अपनी पिटाई होती। फिर कौन भाई दूसरों को सुधारने, अपन कौन परेशान होना खबर में जाके? ये भी अक्लमंदी है क्या? हम तुमको समझाना चाह रहे हैं वलियों की अजमत, हम जूते खाते बैठ रहे हैं। अरे वही बोलेंगे जो कुरान हदीस से हमने सीखा। अपने दिमाग से बोल के हम जूतों का इंतजाम अपना आप नहीं कर लेंगे इंशाअल्लाह। हम जो भला समझे शरीयत से वही बताएंगे, हम जिसको खैर समझे आपको भी खैर पहुंचाएंगे। रूह कभी कभी ऐसे बंदों की भी होती है जो परवाज करते करते, नींद की बात करूं, पर्दा करने के बाद का भी वही हाल है, जितनी बड़ी कुव्वत वाली है उतनी परवाज करके चले जाती है रूह, बाकी खबरों के पास ही रहती है। अब किस्म है भाई, तफसील में जाना नहीं है। अब ये आसमानों के ऊपर चले जाती है तो तफसीरों में लिखा है, वो मुफस्सिरीन कुरान हदीस की रोशनी में लिखते हैं, वो जो कुरान हदीस से समझते हैं वही बात लिखते हैं। ये मुफस्सिरीन भी अपने दिमागों से कुछ नहीं लिखते, इनकी बात शरीयत की बात होती है।
اب کیا لکھے معلوم، جب آسمانوں کے اوپر چلے جاتی ہے روح تو جو خواب اس وقت دیکھتا ہے بندہ وہ خواب بالکل سچا ہوتا ہے، سبحان اللہ، سچا ہوتا ہے۔ کیوں سچا ہوتا معلوم؟ اس کی وجہ بتائے، آسمانوں کے اطراف اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رکھا ہے، کوئی بھی شیطان اگر ادھر آئے تو جو ستارے ہوتے ستاروں میں کی آگ کے شعلے لے کر ان کو برسانے کا حکم ہے ان لوگوں کو، کن کچھ فرشتوں کو جو بھی آتا ہے وہاں وہ ستاروں میں کی چنگاریاں لے کے مار کے بھگا دیتے شیطانوں کو، اوپر آنے نہیں دیتے آسمان کے اوپر۔ کون فرشتے مقرر ہے، قرآن میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے۔ تو چونکہ شیطان اوپر نہیں جا سکتا، روح جب اوپر جا کے جو خواب دیکھتی ہے تو شیطان آتا ہی نہیں اوپر، تو بھٹکائیں گا کیسے؟ جو خواب آسمانوں کے اوپر دیکھتا ہے بندہ وہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، من اللہ ہوتا ہے۔ اب روح جب بدن کی طرف پلٹ کے آتے رہتی، نیند ہوشیار ہونے کی بڑی تیزی سے آتی، مگر اتنے وقت میں شیطان کو بھی اتنی پاور دیا ہے اللہ، آسمان سے یہاں پہنچنے کے بیچ میں خلل ڈال دیتا ہے شیطان۔ جب شیطان روح سے مل جاتا ہے وہاں غلط وسوسے ڈال کے غلط تصور پیدا کر سکتا ہے۔ یہ کون؟ تفسیروں میں لکھا ہے۔ یہ سب بولنے کا مطلب کیا؟ جو کچھ روح دیکھتی ہے بعض وقت جیسے خواب دیکھا جاتا ہے ویسے ظاہر بھی ہوتا ہے، تو معلوم ہوا روح کا دیکھنا حق تھا۔ تو اس سے معلوم صرف میں یہ کرنا چاہتا ہوں، نیند کے بعد جب روح الگ ہو کے دیکھ سکتی ہے، مرنے کے وقت روح الگ ہوتی تو کیوں نہیں دیکھ سکتی، کیوں نہیں سمجھ سکتی، کیوں شعور نہیں ہوگا؟ بلکہ اللہ روح الگ ہونے کے باوجود بدن کا روح کا ایسا تعلق کر دیتا ہے قائم، جیسا کہ ابھی میں نے سنایا روح الگ ہو جاتی ہے، اس کے کرنے بدنوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہی حال ہے موت کے وقت، اللہ روح الگ کر کے بھی بدن سے ایسا تعلق کرتا ہے، گناہگار کو سزا ہوتی ہے تو روح و بدن دونوں تڑپتے ہیں، چاہے بدن مٹی میں مٹی بھی بن جائے وہیں تڑپتا ہے، یا جس حالت میں وہیں تڑپتا ہے، اور نیک بندے کو ہوتی ہے، بدن بھی خوشیاں مناتا ہے، روح بھی خوشیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ برزخ کے معاملات کو میں نے بزرگوں نے جو احادیث و قرآن کی روشنی سے سمجھا وہ اس لیے کیا، تاکہ کسی کا یہ خیال نہ ہو مر گئے ہوگا اب یہاں جا کے کیا کرتے، ارے اللہ کے دوست زمین پہ تھے تو بھی محبوب تھے، پردہ کر گئے تو بھی محبوب ہیں، یہاں بھی اللہ ان کی سنتا تھا وہاں بھی سنتا ہے۔ اسی لیے ہم جا کے کہتے ہیں ولی ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، ذرا ہماری تائید میں آپ بھی مانگیے، ہم مانگو تو ہم گناہگار ہیں، نہیں معلوم کسی برائی کی وجہ سے اللہ ہماری بات رد کر دے، مگر آپ لوگ وہ ہیں اللہ کی کسی بات کو نہیں چھوڑتے، اللہ بھی تمہاری کسی بات کو نہیں چھوڑتا، تمہارا ہاتھ اٹھ گیا تو ہمیں نواز دے۔ سبحان اللہ۔ نوازش اللہ ہی کی ہوتی ہے، مگر ان کے ہاتھ اٹھتے ہی، ان کی زبان ہلتے ہی، ان کے روح انور کے ذریعے جو کچھ ان کی نوازش ہوتی ہے ہم نوازے جاتے ہیں۔ یہ بالکل صاف صاف معاملہ ہے، اس کو گمراہی سمجھنا یہ برزخ کی زندگی کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے، ورنہ عذاب قبر، نعمت قبر سب انکار کر دینا پڑتا، پورے مصطفیٰ کے حدیثوں کو ہاتھ دھونا پڑتا انکار کر کے۔ اگر وہاں کی زندگی نہیں مانو تو آدھا حصہ ختم ہو جاتا ہمارے ایمان کا۔ اس طرح ہم کو پہلے خبر کی برزخ بولے تو دنیا کی زندگی ختم ہوتے جو زندگی برزخ کی ہے۔ اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چلتے چلتے ایک بات کہہ دیتا ہوں، یہ اللہ کے ولی اللہ کے پیارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جن کو اپنے محبوبوں کی دربار میں رہنے کی سعادت عطا فرماتا ہے، آنے کی سعادت عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اپنے دوستوں کی دربار میں آنے کی توفیق دیتا ہے، اور دوستوں کے پاس آنے والا خالی نہیں جاتا، ان کی نگاہ کرم سے اس کے دل بھی روشن ہوتے ہیں، روح بھی روشن ہوتی ہے، اس میں بھی خوف الہی پیدا ہوتا ہے، اس میں بھی عشق رسول ہوتا ہے، اس کو بھی نبی کی غلامی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ولی کے دربار میں آنے والوں کے لیے ولیوں کی دعائیں بھی نگاہ کرم بھی ہوتی ہیں، اور وہ جب بھی نگاہ کریں گے ہمارے خیر کے لیے کریں گے۔ تو معزز سامعین کرام، آنے والے خیر اور جن کو اللہ ہمیشہ دربار میں رکھا وہ بھی خیر پر ہیں، مثلا سجادہ نشین حضرات ہیں، مجاور حضرات ہیں، یہ صبح و شام ولی کے قدموں میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو وہ شرف دیا ہے
کہ ان کی ولیوں کی بارگاہ کی خدمتیں انجام دیتے ہیں، وہاں صفائی کرنا، وہاں کے تمام خدمت میں لگے، یہ بڑی دولت ہے۔ ہمیں چاہیے ولی کا بھی کرام کریں، ولی کے قرب میں رہنے والے سجادہ حضرات، مجاور حضرات، یہ قرب میں رہنے والے، ہمیشہ ولیوں کا لحاظ کرنے والے، ان کی تعظیم تکریم، ان کی محبت کا بھی خیال رکھیں، ان کے ساتھ ادب اکرام سے پیش آئیں۔ سمجھو ان کے عزت کرنے سے ولی خوش ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے اصحاب کہف کے کتے کی شان قرآن نے بتایا، اصحاب کہف 7 ولی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی عظمتیں بیان کیا، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ ایک کتا ولیوں سے محبت کر کے غار میں بیٹھا ہے تو اللہ اس کتے کا بھی ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں تفسیروں میں لکھا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایک متقی پرہیزگار انسان کی شکل بنا کر اصحاب کہف کے کتے کو جنت میں داخل کر دے گا، اس لیے کہ ولیوں کی قرب میں رہنے والا انسان۔ تو قرآن نے ہمیں سمجھایا ان کے قریب رہنے والے بھی اللہ کے پاس محبوب ہو جاتے ہیں، اللہ کے ولی بھی محبوب، ان کے قرب میں رہنے والا، ان کو چاہنے والا، ان کی بارگاہ کی خدمت کرنے والا بھی محبوب ہوتا ہے۔ ان کی نوازش کے لیے ان کے قرب والوں کے بھی ادب اکرام محبت کا لحاظ رکھیں، اور ان کی دعائیں کیونکہ قریب رہنے والے ہیں، ان کی دعاؤں کا بھی ولی کے پاس بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے دوستوں کا بھی ہم اکرام کریں، ان کے مجاور، ان کے سجادہ نشین حضرات، ان کی بھی تعظیم کر کے اللہ کی بارگاہ سے ہم اپنے آپ کو مالا مال کریں، اپنی زندگیوں کو اللہ کے دوستوں کے طریقوں پر گزارتے ہوئے رب کو راضی کر کے چلیں، کیونکہ 60-70 سالہ زندگی کے بعد اب دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے بڑے مقامات پانے کے لیے کوئی موقع نہیں ہے، یہی زندگی ہے۔ اولیاء کرام نے اس کو بہتر بنا دیا۔ آج دنیا میں بھی کیا عزت والے تھے، آج بھی کیسی شان و عزت ہے، آج اتنی ہر شخص ہم دیکھتے ہیں دن میں بھی حاضر ہے، راتوں میں بھی حاضر ہے، رعایا بھی، بادشاہ بھی، غریب امیر، کالا گورا، ہر ایک آ رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ سے جو محبت کرتا ہے اللہ پورے مخلوق کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور ایسی بارگاہ سے امن سلام کی نصیب ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ آخری بات کہہ کے رخصت ہو رہا ہوں۔ ایک عام قبرستان ہے، اندھیرا ہو گیا، رات کا ٹائم ہے، وہ قبرستان میں کوئی جاتا جی رات کے ٹائم، کوئی رات والے نکورے کون سی بلا پکڑ لیں گی بولتا ہے، حیبت کھا جاتا ہے۔ اے ولی کے دربار میں رات ہو، دن ہو کہ رات ہو، کوئی مصیبت پریشانی ہے، بھاگتے اندھیرا بھی ہے تو آ کے پکڑ لیتا، دامنوں کو بیٹھ جاتا۔ فرق کیا ہے؟ عام قبرستان میں گھبرا رہا، اندھیروں میں گئے تو شیطان پکڑ لیتا، بلا پکڑ لیتی، بلکہ یہاں ہے تو گھبرا رہا نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں رات میں آؤ یا دن میں آؤ بلا نہیں پکڑتی، پکڑی ہوئی بلا بھی چلے جاتی ہے۔ فرق دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں بھی تھے تو شان والے، وہاں بھی ہیں تو شان والے، کہ یہاں پر آنے والا بھی اپنی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، اللہ کی نوازش سے اونچے مقام پاتا ہے۔ محشر کا میدان تو ان کی شان دکھائی جانے کی جگہ ہے۔ ہم کو چاہیے اللہ کی عظمت رفت کو سینے میں رکھیں، کیونکہ ولی اللہ کے ولی ہیں، ان کی عظمت کا خیال کریں، ان کے قرب میں رہنے والوں کی تعظیم محبت کا خیال کریں، اور اپنے آپ کو ان کی طرح بنا کر یہ پانی کے بڑبڑے کی طرح ختم ہونے والی زندگی کو اللہ کو راضی کرنے میں، اپنے نبی کو خوش کرنے میں، اللہ کے پاس اونچے مقام پانے کی کوشش میں لگائیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں ان اولیاء کرام کے نالین کے صدقے میں خیر اور بھلائی والی زندگی عطا فرمائے، شر اور نقصان سے ہم کو بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ حبیب کا سید المرسلین۔